اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 12، 13 اور 14 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورت نمبر 18 الکہف، پارہ ہے 15واں سبحان اللذی۔ 15واں پارہ 18ویں سورت، آیت نمبر 12، 13 اور 14 کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 12 سے 17 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ ہم نے یہ کل شروع کی تھی سورہ الکہف 15ویں پارے میں، اور یہ 15ویں پارے میں مکی صورت ہے سورہ الکہف، اور اس میں کل 110 آیات ہیں۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پھر اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ معلوم ہو ہم کو کہ دونوں گروہوں یعنی غار والے اور قوم میں سے کون ہے ٹھیک شمار یعنی اندازہ کرنے والا ان کے ہاں غار میں رہنے کی مدت کا۔ سورہ کہف کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کو غار میں چھپا دیا، سلا دیا، اور ایک لمبے عرصے تک وہ سونے لگے۔ پھر جب اٹھایا تو ان سے معلوم کیا کہ تم کتنی دیر سوئے۔ ہم بیان کرتے ہیں تم کو ان کا واقعہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل بالحق یعنی سچائی کے ساتھ۔ یقیناً وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر، اور دی تھی ہم نے ان کو پختگی ہدایت میں، اور جوڑ دیے مضبوط کر دیے تھے ان کے دل جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور اعلان کیا تھا انہوں نے کہ ہمارا رب وہی ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، ہرگز نہیں پکاریں گے ہم اس کے علاوہ کسی اور کو الہ یعنی معبود، اگر کریں ایسا تو یقیناً کہیں گے ہم اس وقت بعد بیجا، غلط بات حقیقت کے خلاف۔ تو جب وہ جاگے اپنے نیند سے تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ آیت نمبر 15 هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ پھر کہا آپس میں نوجوانوں نے، یہ ہماری قوم بنا لیے ہیں جس نے چھوڑ کر اللہ کو بہت سے الہ یعنی معبود، اور وہ کیوں نہیں لاتے ان کے الہ اور معبود ہونے پر کوئی سلطان، کوئی دلیل، کوئی ٹھوس، تو کون ہے ظالم بڑا اس سے جو باندھے بہتان اللہ پر۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو کیوں اللہ پر بہتان باندھتے ہو، جھوٹ کرتے ہو۔ آیت نمبر 16 وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور اب جب کہ چھوڑ چکے ہو تم اس قوم کو جنہوں نے الہوں کی عبادت کی جاتی تھی چھوڑ کر اللہ کو، تو پناہ لے لو اس غار میں، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن، اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے کاموں میں بہت ساری سہولت اور آسانیاں۔ آیت نمبر 17 وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اب آیت نمبر 17 کے معنی دیکھتے ہیں۔ اور دیکھتے ہو تم سورج کو طلوع ہوتا جب وہ ہو جاتا ہے دائیں جانب
کترا کر اور ہو جانے لگتا ہے جب غروب وہ سورج تو ہو جاتا ہے بائیں جانب غار کے، اور وہ ہیں ایک کشادہ جگہ پر اس غار کے اندر۔ یہ ہے ایک نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے، جسے ہدایت دے اللہ تو وہی ہے ہدایت پر، اور کر دے جس کو وہ گمراہ تو ہرگز نہیں پائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے لیے کوئی ولیجن مرشدہ یعنی کوئی دوست، کوئی راستہ بتانے والا، کوئی رہنمائی کرنے والا آپ نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے۔ فَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا تو اس کے لیے کوئی ولی، کوئی مرشد، کوئی راستہ بتانے والا، کوئی ولی نہیں آئے گا، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں آئے گا۔ اس طرح آج ہم نے آیت نمبر 12 سے 17 تک کی تلاوت کی۔ سورت ہے سورہ الکہف، 18ویں سورت، اور پارہ ہے سبحان الذی، 15واں پارہ۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔